السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قطر پر کیے گئے فضائی حملوں کی شدید مذمت کی۔ بمباری قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی، عرب ممالک کا موقف۔ حماس سے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی کوششیں جاری، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں رائے دہی کا امکان۔ غزہ میں تباہی کی نئی لہر، 50,000 شہری بے گھر، بنیادی ڈھانچہ کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا، اسرائیلی حملے جاری۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فلسطین کے مغربی کنارے میں متنازع آباد کاری کی توسیعی منصوبے پر دستخط کر دیے، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے کیا انکار۔ اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات اہم اور ضروری، امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بڑا بیان۔ تو یہ تھی سرخیاں، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قطر پر قابض اسرائیلی جارحیت کے حوالے سے ہنگامی اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس کے بعد جاری بیان میں رکن ممالک نے دوحہ پر ہونے والے حالیہ فضائی حملوں کی شدید مذمت کی۔ یہ اجلاس نیو یارک میں منعقد ہوا، جس میں قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی شریک ہوئے۔ اجلاس کے دوران قطر پر اسرائیلی حملے کی سخت مذمت کی گئی۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ قابض اسرائیل کی جانب سے قطر پر کی جانے والی بمباری قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ یاد رہے کہ قطر پر اسرائیلی فضائی حملے نے دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ عرب ممالک نے اس حملے کو خطرناک اشتعال انگیزی قرار دیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں حماس سے آزاد فلسطینی ریاست کے لیے ووٹنگ کرائی جائے گی۔ نیو یارک ڈکلریشن کے نام سے اس قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ حماس کو تمام یرغمالیوں کو آزاد کرنا چاہیے، اور یہ کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے شہریوں کے خلاف کیے گئے حملوں کی مذمت کرتی ہے۔ قرارداد میں غزہ میں جنگ کے خاتمے، 2 ریاستی حل کے مؤثر نفاذ کی بنیاد پر اسرائیل فلسطین تنازع کے منصفانہ پرامن حل کی مانگ کی گئی ہے۔ پیش ہے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں آج حماس سے آزاد فلسطینی ریاست کے لیے ووٹنگ ہونے والی ہے۔ اطلاعات کے مطابق نیو یارک ڈکلیریشن کے نام سے اس قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ حماس کو تمام یرغمالیوں کو آزاد کرنا ہوگا، اور یہ کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے شہریوں کے خلاف کیے گئے حملوں کی مذمت کرتی ہے۔ قرارداد میں غزہ میں جنگ کے خاتمے، 2 ریاستی حل کے مؤثر نفاذ کی بنیادوں پر اسرائیل فلسطین تنازع کے منصفانہ پرامن اور دیرپا تصفیے کے حصول کے لیے اجتماعی کوششوں کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ یہ اعلامیہ، جس کی عرب لیگ نے پہلے ہی توثیق کی تھی اور جولائی میں اقوام متحدہ کے 17 رکن ممالک بشمول کئی عرب ممالک نے اس پر دستخط کیے، حماس کی مذمت کرنے کے علاوہ اسے غزہ کی قیادت سے مکمل طور پر بے دخل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ غزہ میں جنگ کے خاتمے کے تناظر میں حماس کو غزہ میں اپنی حکمرانی ختم کرنا ہوگا اور ایک خود مختار فلسطینی ریاست کے مقصد کے لیے بین الاقوامی تعاون اور حمایت کے ساتھ اپنے ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ ووٹنگ 22 ستمبر کو نیو یارک میں ریاض اور پیرس کی مشترکہ صدارت میں ہونے والے اقوام متحدہ کے آئندہ سربراہی اجلاس سے پہلے ہو رہی ہے۔ اس سربراہی اجلاس میں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے فلسطینی ریاست کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا وعدہ کر دیا ہے۔ انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے اقوام متحدہ کے ڈائریکٹر رچرڈ گوون نے میڈیا کو بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ جنرل اسمبلی بالآخر حماس کی براہ راست مذمت کرنے والے متن کی حمایت کر رہی ہے۔ انہوں نے بھی کہا کہ اب کم سے کم فلسطینیوں کی تائید کرنے والی ریاستیں اسرائیلی الزامات کو مسترد کر سکتی ہیں کہ وہ حماس کو واضح طور پر رعایتیں دیتی آئی۔ نیو یارک ڈکلیریشن میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مینڈیٹ کے تحت تباہ شدہ علاقے میں عارضی بین الاقوامی استحکام مشن کی تعیناتی پر بحث شامل ہے، جس کا مقصد فلسطینی شہری آبادی کے ساتھ تعاون اور فلسطینی اتھارٹی کو سیکورٹی کی ذمہ داریوں میں سہولتیں فراہم کرنا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے اس سے قبل کہا تھا کہ ہم اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں کہ کوئی فلسطینی ریاست نہیں ہوگی۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ کیا آپ نے کسی ریاست کو مذاکرات کاروں پر اس طرح حملہ کرتے دیکھا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم ال ثانی نے جمعرات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے سامنے اٹھایا۔ پاکستان، الجزائر اور صومالیہ کی درخواست پر بلائے گئے ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قطری وزیر اعظم نے 9 ستمبر کے قطر پر اسرائیلی حملے کو مجرمانہ حملہ اور قطر کی خود مختاری کی واضح خلاف ورزی قرار دیا۔
غزہ کے سول ڈیفنس کے ترجمان محمود بسل نے انکشاف کیا کہ قابض اسرائیلی فوج کی مسلسل جارحیت نے صرف ایک ہفتے کے دوران شہر کو کھنڈر میں بدل دیا۔ اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہے۔ محمود بسل نے بتایا کہ غزہ میں بنیادی ڈھانچے اور رہائشی علاقوں کو بڑے پیمانے پر ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ صرف ایک ہفتے میں 50,000 سے زائد شہری، جن میں بچے، خواتین اور بزرگ شامل ہیں، اپنے گھروں سے محروم ہو گئے اور بدترین انسانی المیے کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قابض اسرائیلی بمباری سے 12 بلند رہائشی عمارتیں مکمل طور پر زمین بوس ہوئیں، جن میں 500 سے زائد فلیٹ موجود تھے۔ ان عمارتوں کی تباہی کے نتیجے میں 10,000 سے زیادہ شہری بے گھر ہو گئے۔ محمود بسل نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے فوری مداخلت کی اپیل کی اور کہا کہ اس وحشیانہ جارحیت کو روکا جائے اور معصوم شہریوں کے جانوں کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے انسانی اور ریلیف اداروں سے اپیل کی کہ بے گھر خاندانوں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر متبادل رہائش، خوراک، ادویات اور بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں۔ اس دوران غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم جاری ہیں، جہاں مزید 72 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ بھوک کی شدت سے مزید 5 فلسطینی انتقال کر گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فلسطین کے مغربی کنارے میں متنازع آباد کاری کے توسیعی منصوبے پر دستخط کر دیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے فلسطینی مغربی کنارے میں نئے متنازع آباد کاری کی توسیعی منصوبے پر دستخط کرتے ہوئے 2 ریاستی حل کی طرف جانے اور فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا انکار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے اس موقع پر دعویٰ کیا کہ یہ زمین ہماری ہے اور ہم اپنا وعدہ پورا کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی۔ اسرائیلی حکومت کے متنازع توسیعی منصوبے کے تحت اسرائیلی آباد کاروں کے لیے 3,400 نئے گھر بنائے جائیں گے۔ مقبوضہ بیت المقدس سے مغربی کنارے کا بیشتر حصہ منقطع کر دیا جائے گا اور اس علاقے میں دیگر اسرائیلی آباد کاروں کی بستیوں کو ساتھ ملایا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں امریکی مندوب ڈوروتھی شیا نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے قطری وزیر اعظم کو یقین دلایا ہے کہ اسرائیلی حملے جیسا اقدام دوبارہ نہیں ہوگا۔ قطر میں حماس رہنماؤں پر اسرائیلی حملوں کے معاملے پر سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں بات کرتے ہوئے امریکی مندوب نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے امیر قطر اور قطری وزیر اعظم کو یقین دلایا ہے کہ ایسا واقعہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ غزہ سے تمام یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ان کو یقین ہے کہ یہ امن کی جانب ایک موقع ہو سکتا ہے۔ امریکی مندوب کا کہنا تھا کہ امریکہ یرغمالیوں کی رہائی، جنگ کے خاتمے اور انسانی امداد کی فراہمی کے لیے کام کرتا ہے۔ فورن پریس ایسوسی ایشن نے اسرائیل سے صحافیوں کو غزہ تک رسائی دینے کا مطالبہ کر دیا۔ فورن پریس ایسوسی ایشن کے مطابق غزہ تک رسائی کے لیے اسرائیلی سپریم کورٹ میں درخواست کو 1 سال مکمل ہو گیا، مگر کیس کی فوری سماعت کی درخواست کے باوجود تاخیری حربے اپنائے گئے۔ پریس ایسوسی ایشن کے مطابق اسرائیلی فائرنگ سے کم 200 صحافی شہید ہوئے۔ صحافیوں کے خلاف تشدد، بھوک اور بار بار بے دخلی معمول بن گئی ہے۔ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ غیر ملکی میڈیا کو بدنام کرنے کی مہم بھی جاری ہے۔ صحافت کوئی جرم نہیں ہے، اسرائیل صحافیوں کو غزہ تک رسائی دے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارک روبیو نے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی طرف سے ہندوستان میں سفیر کے لیے نامزد کردہ سرجیو گور کی نامزدگی کی سماعت کے موقع پر اہم بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات دنیا کے مستقبل کے لحاظ سے امریکہ کے لیے اہم اور ضروری ہیں۔ مارک روبیو نے عالمی سلامتی، معیشت اور ہندوستان امریکہ تعلقات کی اسٹریٹجک اہمیت پر زور دیا۔ The position I currently hold as well, and I don't mean archivist, when I was here in the position as for Secretary of State, and I repeat it again that the 21st century, the story is going to be written in the Indo-Pacific. In fact, it's so important we've actually changed the name of the combatant command to the Indo-Pacific. India is at the core of that. And we are in a period of extraordinary transition in that relationship with India. We've got some really important issues coming up that we need to work with them on and work through on that implicate what's happening from Ukraine, but also implicate what's happening in the region. It is my view, I hope it'll be your view, that it is important that the United States be represented at that post with someone who has the direct ear and confidence of the President of the United States. And I know of no one over the last, certainly period of time during this administration, but going back 4 or 5 years, no one who has had a better or closer working relationship than Mr. Gore. Someone who I've known since his time working here in the Senate, by the way, with one of our colleagues, and since then has gone on to do different things, but is very, very close to the President, has the President's confidence. And I can tell you that when you interact with these countries, in fact, I've already seen it, when you interact with these countries, having a representative in a place like India that has direct access to the Oval Office, to the President, and who they know can get things done both in the administration and through the Oval Office is critically important. And I don't know of anyone out there that's better positioned to do that than Sergio Gore. I would add one more footnote, and that is that in all of this is that
In addition to that, I've also seen his administrative abilities. 95% of the people working in the government now, from political appointees, came through a process that he set up and had to operate. And that's I don't know if we fully appreciate how hard it is to staff up a new administration. And he ran that. اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قطر پر کیے گئے فضائی حملوں کی شدید مذمت کی۔ بمباری قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی سنگین خلاف ورزی، عرب ممالک کا موقف۔ حماس سے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی کوششیں جاری، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں رائے دہی کا امکان۔ غزہ میں تباہی کی نئی لہر، 50,000 شہری بے گھر، بنیادی ڈھانچہ کھنڈر میں تبدیل کر دیا گیا، اسرائیلی حملے جاری۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے فلسطین کے مغربی کنارے میں متنازع آباد کاری کی توسیعی منصوبے پر دستخط کر دیے، فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے سے کیا انکار۔ اور ہندوستان کے ساتھ تعلقات اہم اور ضروری، امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کا بڑا بیان۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔